بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مؤمنین نے اس بات کو طلب کیا کہ جہاد کا حکم نازل کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ان کافروں سے جہاد کریں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ تو مؤمنین نے یہ بات طلب کی کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد کا حکم ہو اور ہم ان سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اترتی کوئی ایسی صورت جس میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے جہاد کے حکم کے نازل ہونے کی، جب جہاد کے بارے میں حکم نازل کر دیا گیا ہے نا، اور اس میں جہاد کو ان پر لازم کر دیا گیا، تو آپ دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، یعنی جو منافقین ہیں، کہ وہ آپ کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے کہ کسی انسان پر موت کی غشی طاری ہو۔ اگر کسی کی روح نکلنے والی ہے، غشی طاری ہے، تو جیسے وہ حسرت اور افسوس کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسے ان منافقین کا حال ہے کہ یہ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں نا، اور اس سے خوف کرتے ہیں، اور آپ کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے جہاد کا حکم آ گیا، اب جنگ میں جائیں گے، قتل ہو جائیں گے ہے نا، مار دیے جائیں گے، طرح طرح کے افسوس ہوتا ہے۔ اور پہلے کا عالم یہ تھا کہ اس وقت میں یہ اس کی تمنا کرتے تھے، کیونکہ بظاہر یہ بھی مومن تھے، یہ بھی کہتے تھے، باز میں آئے گا نہیں۔ تو اب یہ ایسے دیکھتے ہیں خوف کی بنیاد پر، جیسے مرنے والا انسان موت کے خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایسی ان کا حال ہے کہ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ اطاعت کریں، فرما برداری کریں، جیسا حکم نازل ہو ویسی عمل کرتے رہیں۔ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اور آپ سے بھلی اور اچھی بات کریں، ٹھیک ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فَأَوْلَىٰ یہ ویل سے بنا ہے، ویل سے بنا، جس کا معنی ہلاکت، خرابی، جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ہے نا جو ہے، تو ویل سے اگر اس کو مانے تو اب مانا ہوگا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ پہلے تو یہ تمنا اور آرزو کرتے تھے، اور جب حکم دیا گیا تو اب اس سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بات میں آئے گا نہیں۔ محکمہ، اس کا لغوی معنی مضبوط، مستحکم، مضبوط اور مستحکم، اس معنی کے اعتبار سے قرآن کا ہر جملہ، ہر آیت محکم ہے، بات میں آئے گا نہیں۔ لیکن اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسا حکم جو کبھی منسوخ نہیں ہوگا، جو کبھی منسوخ نہ ہو۔ تو جہاد کا جو حکم تھا یہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہ کبھی اس کا حکم منسوخ نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ حکم باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا طلبا للجہاد، جہاد کو طلب کرتے ہوئے، لولا ہلا نزلت سورہ، کیوں نازل نہیں ہوتی کوئی صورت، یعنی کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی صورت، فیہا ذکر الجہاد، کہ جس صورت میں جہاد کا ذکر ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب ان پر نازل کر دی گئی محکم صورت، کیا مطلب، اے لم ينسخ منہا شیء، ان اس سے منسوخ نہیں ہوگی کوئی بھی شے، کوئی بھی حکم، کوئی بھی چیز۔ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا گیا قتال کا، ذکر کیا گیا یعنی ان پر حکم لازم کیا گیا قتال کا، جنگ کا، طَلَبُهُ یعنی ان کا جو مطلوب تھا، جس چیز کو یہ طلب کر رہے تھے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو آپ دیکھو گے ان کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، شک ہے، وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، کون ہے وہ لوگ، منافق ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ہے نا، اس کے دیکھنے کے مثل کہ جو غشی کی حالت میں ہو موت کی وجہ سے، سمجھ بات نہیں، خوفا منہ، اس سے خوف کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وکراہیۃ لا، اور اس کو ناپسند کرتے ہوئے، کہ ابھی ان کو ڈر لگتا ہے، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔
فہم یخافون من القتال ویکرہونہ، تو یہ لوگ اس سے یعنی جنگ سے ڈرتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ناپسند کرتے ہیں. فاولا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہے. فاولا لہم یہ مبتدا اور اس کی خبر ہے طاعہ، اطاعت کرنا، وقول معروف اور بھلی بات کرنا، حسن لک آپ کے ساتھ اچھائی کرنا. فاذا عزم الامر، تو جب معاملہ مضبوط ہو گیا، عزم کی اضافت امر کی جانب ہے نا، مجازن، اسناد مجازی ہے اس لیے کہ کسی بھی چیز کا مستحکم اور مضبوط حکم دینے والا تو اللہ رب العزت ہی ہے. اے فرض القتال، کیا مانا جب قتال کو ان پر فرض کر دیا گیا. فلو صدق اللہ، تو اگر یہ اللہ کی بارے میں سچ کہیں ایمان لانے میں اور اطاعت میں، لکان خیر لہم، تو کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے. وجملۃ لو جواب ایذا، اور جملہ لو فلو صدق اللہ یہ ایذا کا فاذا عزم الامر کا جواب ہے. بات سمجھ میں آ گئی. فہل عصیتم ان تولیتم، عصیتم سین کے فتح کے ساتھ عصیتم، اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے عصیتم. ٹھیک ہے، عصیتم کون سے الفاظ میں سے ہے؟ عصا. ٹھیک ہے نا. عصیتم فتح کے ساتھ بھی ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے. اس میں غیبت کی جانب، غیبت سے خطاب کی جانب التفات بھی ہے. معنی لعلکم کہ شاید تم، تولیتم کے دو معنی، ایک تو اعراض کرنا ہے نا، اور ایک تولی الامر کا معنی ولی بننا، حاکم بننا. دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اگر معنی یہ ہو کہ اگر تم اعراض کرو، اعراض کا معنی مراد ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو، یعنی قریب ہے کہ تم ایمان لانے سے اعراض کرو ہے نا، کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور جو تمہارے تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ان کو بالکل قطع کر دو گے. اور اگر وہ حاکم بننے کے معنی میں ہو تو اب معنی یہ ہوگا کہ اگر تم حاکم بن جاؤ ان معاملات کے تو تمہارا عالم یہ ہوگا کہ تم انصاف سے فیصلہ نہیں کرو گے، بلکہ تم تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع تعلق کرو گے. فہل عصیتم بکسر السین وفتحها، تو یہ تین کے کسر اور فتح کے ساتھ ہے کہ قریب ہے. وفیہ التفات عن الغیبۃ الی الخطاب، اور اس میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی جانب. لعلکم یعنی تم، ان تولیتم اگر اعراض کرو، اعرضتم عن الایمان ایمان سے اعراض کرو، ان تفسدوا فی الارض قریب ہے کہ تم زمین میں فساد کرو گے، یہ خبر ہے. وتقطعوا ارحامکم اور رشتہ داری کو قطع کر دو گے، تعلقوں کو ختم کر دو گے. کیا معنی؟ اے تعودوا الی امر الجاہلیت من البغی والقتل، یعنی تم پھر سے لوٹ آؤ گے جاہلیت کے امور کی جانب، جو قتل کرنا، سرکشی کرنا، جو عداوت وغیرہ تمہارے درمیان تھی. اولئک یہی لوگ، اے المفسدون یعنی یہی فساد کرنے والے، الذین یہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ جلانی جنہوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. فَأَصَمَّهُمْ تو اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان استماع الحق حق کو سننے سے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو کیا اندھا کر دیا ہے، ان طریق الہدایہ ہدایت کے راستے سے. افلا یتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں. فیعرفون الحق کہ یہ حق کو پہچان لیں اور جان لیں. ٹھیک ہے. ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. ام علی قلوب اقفال، قفل کی جمع اقفال، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ یہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اب کان تو ان کے صحیح تھے، کانوں پر مہر لگا دی، کیا یہ بہرے ہو گئے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا، نہ ہی آنکھوں سے اندھے تھے، بلکہ ظاہراً دیکھتے بھی تھے، یہ آنکھیں ان کی کام کرتی تھیں. تو مراد یہ ہے کہ ایسا سننا کہ جس کو قبولیت کے طور پر سنا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنا کہ جس کو قبول کرنے کے لیے انسان سمجھتا ہے، ویسا یہ نہیں کرتے تھے. دیکھتے تھے لیکن حق کی نگاہ سے اور صحیح طریقے سے یہ نہیں دیکھ پاتے تھے کہ جس کو یہ سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، ایسا نہیں کرتے تھے. ام علی قلوب، ام بلکہ معنی میں علی قلوب لہم اقفالها یہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. فلا یفہمونہ تو یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. ان الذین ارتدوا بے شک وہ لوگ
جو الٹے پاؤں پھرے، علی ادبار، ادبار کا معنی تھا پیچھے، پیٹھ وغیرہ، وہ لوگ جو اپنے الٹے پاؤں پھرے، من بعد ما تبین، اس سے مراد دو تفسیریں ہیں اس کے بارے میں، یا تو یہی منافق لوگ ہیں کہ یہ پہلے ایمان لے آئے تھے اور اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ہے نا، شروع میں پہلی پاری میں کتنی تفصیل سے ذکر کیا منافقین کے بارے میں کہ جب مؤمنین کے پاس آتے تھے تو ان جیسی بات کرتے تھے، اور جب منافقین کے پاس آتے تو ان جیسی بات کرتے تھے، مشرکین کے پاس آتے تو ان کی بات کہتے تھے اور کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہے نا، اور جب وہ پوچھتے کہ اگر ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے دین میں ہو، آباء و اجداد کے دین پر ہو، تو پھر مؤمنین کے پاس کرنا کیا جاتے ہو، تو کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یا تو یہ مراد ہے کہ پہلے تم نے ایمان قبول کیا اور پھر تم الٹے پاؤں پلٹ گئے کہ تم نے اس سے اعراض کیا اور بالکل اس سے انکار کر دیا، یا اس سے مراد یہود ہیں کہ تم نے تو اپنے انبیاء کی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی ہوں گے، نبی و آخری زمان، اور ان پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ اوصاف ہیں، تو تم تو محمد عربی کے بارے میں سب کچھ صحیح طریقے سے جانتے تھے اور تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، تمہارے لیے ہدایت بالکل واضح اور روشن تھی، اس کے باوجود تم پھر گئے اور تم نے بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس کی تاکید کرتے، انہیں راہ راست پر لاتے، تم خود ہی اس راہ سے بھٹک گئے۔ ٹھیک ہے، ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، بالنفاق، نفاق کی وجہ سے، علی ادبارہم، اپنی الٹے پاؤں واپس پلٹ گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے روشن ہو چکی تھی ہدایت۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، ہے نا، سول زینہ کے معنی میں ہے، تصویر معنی آتا ہے بری افعال کو بھی اچھا بنا کر پیش کرنا، ہے نا، کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، بادشاہ ہے، اب وزیر جو حواری جواری ہیں، ان کی بری باتوں کو اور غلط باتوں کو جو بالکل ظاہر و باہر ہیں، لیکن ان کو بھی ایسی عمدہ طریقے سے پیش کرتے ہیں، حضور آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہے نا، یہ غلط نہیں ہے، ان کا سمجھنا غلط ہے، یہ فلاں فلاں، ایسی شیطان ان کافر اور منافقین کے افعال کو، جو برے افعال ہیں، مذموم ہیں، لیکن ان کے لیے ان کو مزین کرتا ہے اور انہیں وہ برے افعال بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، ہے نا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں لمبی زندگی کی امیدیں دلاتا ہے، لمبی زندگی کی امیدیں دلاتا ہے۔ املا ضمے کے املیہ بھی ہے اور املا بھی ہے، املیہ اور املا دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو، ہے نا، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، ارے بہت زندگی پڑی ہے ابھی جو کرنا کر لو، دنیا کے فائدے اٹھا لو، عیش و عشرت حاصل کر لو، آخری زمانہ جب آئے گا تو ایمان لے آنا، اس طریقے کی باطل امیدیں اور فاسد خیالات ان کے دماغوں میں اور ذہن میں ڈالتا ہے۔ الشیطان سول زین لہم، شیطان نے ان کے لیے مزین کیا، املا لہم، اور ان کے لیے امیدیں دلائیں، بضم اولہ و فتحہ، اول کے ضمے اور فتح کے ساتھ، اول کے الف کا ضمہ املا اور فتح بھی ہے، فتح اور ضمہ دونوں ہیں، واللام، اور لام کا فتح، ٹھیک ہے، اگر فتح پڑھیں گے تو الف اور لام دونوں پر فتح املا، اور اگر ضمہ پڑھیں تو املیہ، ٹھیک ہے، والمملی الشیطان، اور امیدیں دلانے والا شیطان ہے، بارادتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فہو المضل لہم، تو وہی ان کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اب چونکہ دیکھو ہدایت دینا، گمراہ کرنا، یہ تو اللہ کے ارادے اور اذن سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان کو گمراہ کرنے کی جو اسناد ہے، نسبت ہے، وہ شیطان کی جانب ہے، تو یہ صرف مجازن ہے، اگرچہ حقیقتاً اللہ رب العزت ہی سب چیزوں کا پھیرنے والا ہے، کسی کو ہدایت دینے والا ہے اور کسی کو گمراہ کرنے والا ہے، لیکن بظاہر چونکہ اس کا سبب شیطان بنتا ہے اور شیطان ہی ان کے لیے برے اعمال کو مزین کرتا ہے، ان کے خیالات کو ان کے لیے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس نے بظاہر اس کی جانب اسناد ہے، ورنہ ہر چیز کا حقیقتاً کرنے والا تو اللہ رب العزت ہی ہے۔ ذالک، یہ اضلالہم، یعنی ان کو گمراہ کرنا، بانہم، کیوں ہوا یہ اس سبب سے ہوا، قالوا للذین کرہوا، کہ انہوں نے ان سے کہا جو ناپسند کرتے تھے، ما نزل اللہ، اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی مشرکین سے۔ اب اس سے بھی بیٹا دونوں مراد ہو سکتی ہیں کہ منافقین نے مشرکین سے یہ کہا تھا، ہے نا، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی کرو گے، جنگ وغیرہ کا معاملہ اگر آئے گا تو ہم مؤمنین کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ کرہوا ما نزل اللہ سے مراد یہود ہیں، کہ یہود یہ ناپسند کرتے تھے کہ قرآن محمد عربی پر نازل کیوں ہوتا ہے، آپسی حسد کی بنیاد پر، اس لیے کہ ان گدھوں کو تو گمان اس بات کا تھا نا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے، ہے نا، ہم میں سے ہوں گے،
ہم میں سے ہوں گے بنی اسرائیل میں سے، اور وہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے؟ اس حسد کی بنیاد پر یہ ناپسند کرتے تھے۔ تو ان منافقین کا عالم یہ تھا کہ ان یہود کے پاس جاتے اور کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر تمہارا مقابلہ اگر مومنین سے ہوگا تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ ہوں گے، یا اگر کم سے کم تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے نا تو ہم مومنین کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، اور ہم ان کے ساتھ جنگ تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ تو اس سبب سے اللہ نے یہ ان کو بیان کیا، اے بسبب انہم، اس سبب سے قالو کہا انہوں نے ان سے کرہوا ما نزل اللہ، کہ جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا، یعنی مشرکین کو۔ سنطیعکم، ہم ان قریب تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، ٹھیک ہے، امر المعاونہ علی عداوت النبی، یعنی امر معاونت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر، وتثبیت الناس عن الجہاد معہ، اور لوگوں کو ساتھ جہاد سے رک کر، ٹھیک ہے۔ قالو، تو وہ بولے، قالو ذالک سرن، یہ انہوں نے آہستہ کہا، پوشیدگی کے طور پر، خفیہ طور پر انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی یہود سے یا مشرکین سے۔ فاظہرہ اللہ تعالی، لیکن اللہ نے ان کے اس باطل فاسد اور باطل میٹنگ کو ظاہر فرما دیا۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ رب العزت ان کے راز کو جاننے والا، اسرار بھی ہے اور اسرار بھی ہے۔ اگر ہم حمزے کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو یہ سر کی جمع ہے اسرار، اور اگر کسرے کے ساتھ اسرار پڑھیں تب یہ مصدر ہوگا، معنی وہ ہے سینے کے راز، چھپی باتیں۔ واللہ یعلم اسرارہم بفتح الحمزہ جمع سر وبکسرها مصدر۔ فکیف، اب اللہ آگے بیان فرماتا ہے کہ تم دنیا میں تو مومنین سے بھی بچ جاؤ گے اس بنیاد پر کہ تم ان کے سامنے ان جیسی بات کہتے ہو اور منافقین ہو اور کافروں سے، مشرکین سے، یہود سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے کہ ان کا ساتھ دیتے ہو، لیکن آخرت میں کیا حال ہوگا اور اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری موت کا وقت ہوگا، تب تمہیں کون بچانے والا ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ حَالُهُمْ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیا ہوگا ان کا حال کہ جب انہیں ملائکہ موت دیں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کو مارتے ہوں گے ان کے چہروں سے پر اور ان کی پیٹھ پر، ہے نا۔ یہ کہ جب فرشتے ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس لوہے کے ہتھوڑے لے کر آتے ہیں اور ان کے چہروں پر اور پیٹھ وغیرہ پر مارتے ہیں، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت کون بچانے والا ہوگا۔ یضربون، یہ حال ہے ملائکہ سے، وجوہہم، کے چہروں پر، ان کی پیٹھ پر، ظہورہم بمقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑوں سے، ذالک، یہ اے توفى، یعنی موت دینا، علی الحالۃ المذکورہ، اس حالت پر کہ فرشتے انہیں مارتے ہوں گے، بانہم، اس سبب سے ہے، اتبعوا ما اسخط اللہ، کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی کہ جس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا، ایسی چیز کی اتباع کی، وَكَرِهُ رِضْوَانَ، اور اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، اس سبب سے ان پر یہ عذاب ہوگا۔ اے العمل بما یرضی، یعنی ایسے عمل کو ناپسند کیا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا، بیکار کر دیا، ٹھیک ہے۔